دوسری ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، فلائنان زناہما عن نظر، ان کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ شہوت کے ساتھ دیکھنا، پھر بات وہ یہ مقید تو آپ کر رہے ہیں، کنڈیشنل تو آپ اس کو کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھنا جو ہے وہ زنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شہوت کے ساتھ ہو یا اس سے جو ہے وہ طبی میلان اور رجحان پیدا ہو رہا ہو، تو یہ کنڈیشنز تو آپ عائد کر رہے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اوپر، ٹھیک۔ والأذنان زناہما الاستماع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کان بھی زنا کرتے ہیں، واللسان زنا الکلام، اسی طرح کا والید زنا البطش، اسی طرح انسان کا ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، اور اس کا زنا کیا ہے؟ پکڑنا۔ اب غامدی صاحب جو ہے وہ مطلب دوسرے ایپیسوڈ میں جس میں انہوں نے وضاحت کی اپنے موقف کی، اس میں وہ اس روایت کو لے کے آئے ہیں، اور اس کی ایکسپلینیشن میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ شہوت کے ساتھ یا اگر عورت کو ٹچ کرنے سے اس کا طبی میلان اور رجحان اس کی طرف بڑھتا ہو، یا وہ زنا کا مقدمہ بن رہا ہو وہ ٹچ کرنا، تو پھر وہ حرام ہے۔ اور جو رسمی مسافہ ہوتا ہے اس میں تو وہ مقدمہ نہیں بنتا، اس میں تو کسی کا ذہن بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ حرام نہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے ہاں قیاس کے پرنسپل میں علت کا کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ، کہ فقہاء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ علت جو ہے وہ ایک ایسا وصف ہے جو کہ مناسب بھی ہوتا ہے اور منضبط وصف بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مناسب سے مراد یہ ہے کہ اس کی حکم کے ساتھ کوئی عقلی مناسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور منضبط سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے اندر ریگولیرٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر انضباط ہوتا ہے، وہ احوال اور اشخاص کے اعتبار سے بدلتا نہیں ہے، ریلیٹیو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ریلیٹیو چیز کے اوپر جو ہے وہ آپ کو قانون سازی نہیں کر سکتے، لیجسلیشن نہیں کر سکتے آپ، مطلب سمپل جو ہمارا پریسیڈنس ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا، ہمارا ایک پروسیڈنگ جو ہے، ایک ہمارے پاس ایک کیس ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک کامن جسے کہتے ہیں فیکٹر یا علت اسے ہم کہہ دیتے ہیں اپنی ٹیکنیکل ٹرم کی، اس کی بنیاد پر ایک جو ہے وہ ہم فیصلہ کرتے ہیں ایک ریلیونٹ ایشو کے اندر، جی۔ تو بیسیکلی شریعت نے جو ہے وہ احکام کی علل یا کازز یا اس کے پیچھے ریزنز کن چیزوں کو بنایا، یا شریعت نے کن چیزوں سے منع فرمایا، ٹھیک ہے، وہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو احوال اور اشخاص کے اعتبار سے تبدیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی اور آج کل کے دور میں اور جو فیوچر میں رہے گی، اور نہ وہ کسی کلچر کا بھی پارٹ نہیں ہے بلکہ ایک اسپیسیفکلی ہیومن بینگز جو بھی ہیں ان کے لیے یہ علت موجود ہے کہ لمس جو ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم لمس کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا ہم نے دیکھنا ہے کہ جی علت کیا ہے، اور اس کے اندر یہ نہیں، سمپل اس کے بارے میں رول یہ ہے۔ دیکھیں نا، اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ ٹریفک سگنلز کی مثال ہے، ہمیں مطلب حکم کیا، آرڈر کیا قانون کی طرف سے، ریڈ لائٹ ہو تو آپ نے رک جانا ہے، رک جانا ایک حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ ریڈ لائٹ ہے، ریڈ لائٹ کے ساتھ رک جانے کی کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی عقلی مناسبت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی ہم کیوں رکتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ سے بچنے کی وجہ سے۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے ہم رکتے ہیں، تو اگر ایکسیڈنٹ کا خدشہ نہیں ہے تو میں تو نکل جاؤں، لیکن قانون اس کو نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ قانون کہے گا کہ ریڈ لائٹ جل رہی تھی، تم کیوں نکلے؟ بھلے تمہارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تم نے بائک اپنی تیزی سے نکال لی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قانون جو ہے نا وہ ایسی چیزوں کے اوپر نہیں کھڑا ہوتا کہ جن کا فیصلہ افراد کے اوپر چھوڑ دیا جائے اور افراد دھڑا دھڑ ایکسیڈنٹ کرنا شروع کر دیں۔ یہی مطلب ہے ریگولیرٹی کا، یہی ریگولیرٹی کا مطلب ہے۔ عقلی مناسبت کا آپ نے مثال دے دی کہ وہ اٹ شوڈ میک سینس، رائٹ، اٹ شوڈ بی ریزنیبل ایز ویل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اٹ شوڈ بی اپلائڈ ٹو آل سچویشنز۔ بالکل یہ نہیں کہ ہم کہیں مخصوص سچویشنز میں تو ہوتا ہے، مخصوص سچویشن میں جب ہم چاہیں تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن مجید نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ غیر محرم کو ٹچ نہیں کرنا یا اس کو نہیں دیکھنا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زنا کا مقدمہ بن جاتا ہے، اس سے پہلے طبی میلان اور رجحان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب یہ طبی میلان اور رجحان اور یہ شہوت اور یہ لذت، یہ ساری چیزیں اگر ہم لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں گے تو وہ کہیں گے تو مجھے تو اس کے ساتھ بے لباس ہو کے لیٹنے میں بھی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی تحریک پیدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر یہ چیز کبھی بھی جو ہے وہ قانون اور ضابطہ نہیں بن سکے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو غالب طور پہ طبی میلان اور رجحان پیدا کر دیتی ہیں، مرد کے اندر تحریک پیدا کرنے کا باعث بن جاتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک بڑی وجہ عورت کو ٹچ کرنا ہے، لمس کرنا غالب طور پہ وجہ بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ کہے کہ جی مجھے تو جو ہے وہ شراب پینے سے نشہ نہیں ہوتا، تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، غالب طور پہ شراب پینے سے نشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی، ٹھیک۔ تو اصل میں اغلبیت کا جو ہے وہ اعتبار کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بحث نہیں ہے۔ یعنی میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں کہ اغلبیت کا اعتبار شریعت نے ضرور کیا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ارریلیونٹ ہے
کہ وہ اغلبیت ہمارے یعنی وہ فیکٹر ہمارے اندر پایا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، یا ہماری سچویشن میں پایا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. بالکل صحیح. شریعت نے ایک اعتبار سے کیا ہے، اور میرے خیال ہے علت میں پھر اسی وجہ سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے. حکم میں تو اختلاف نہیں ہوتا لیکن علت میں بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے. اس لیے تو ہم نے کہا نا کہ ہمارے ہاں جو ماڈرن لا ہے، جدید قانون ہے، اس میں ریڈ لائٹ کی کیا مناسبت ہے؟ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، کوئی اگلی مناسبت ڈھونڈیں تو لوگ آپ کو کہیں گے جی کیا بے وقوفی ہے، ریڈ لائٹ کا کیا تعلق کھڑے ہونے سے؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا تو نکلیں. بالکل ٹھیک ہے. مطلب لاجک تو ریزن تو یہ کہتی ہے نا، تو آپ لاجک ریزن پہ نہیں چلتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایکسیڈنٹس بڑھا دیں گے اگر آپ یہاں لاجک ریزن کے پیچھے چل پڑیں. کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی ضابطہ بنانے کے لیے، لیجسلیشن کے لیے، قانون کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو ریلیونٹ کر دیں. یہ تو شارع نے جب بنایا تھا تب تو اس کا لحاظ رکھا، لیکن جب یہ بن گیا، قانون بن گیا، اب یہ ارریلیونٹ بات ہو گئی کہ اس کا کیا، اس کی علت کیا ہے، اس کے پیچھے کاز کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں. ٹھیک ہے، وہ حکمت جاننے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ سازی نہ کریں خود اپنی مرضی سے. ہاں، فیصلہ سازی نہ کریں. اس کی بنیاد پہ آپ اسلامی قانون کو ڈیفائن مت کریں حکمت کی بنیاد پہ.